اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب اشرف جلالی صاحب اور خادم صاحب دونوں اکٹھے. جب شہر ہوئی نا تو کارکن بھاگے. تربیت مکمل ہی نہ ہوئی تھی, کئی لوگ بھاگ گئے, لیکن یہ دو مرد مجاہد مار روڈ پہ کھڑے رہے, حتیٰ کہ پھر لاٹھی چارج ہوا. اور خادم صاحب تو ویسے بھی کرسی پر تھے, ویل چیئر پر, آپ وہیں پر اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھے تھے, لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے. ہمارے یہاں گولی مار, لیکن جس کام کے لیے آئے وہ کام تو کر کے جائیں گے, اپنے احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. ان کی وہ قربانی, وہ دن گیا اور یہ دن آیا, کبھی کارکن بھاگ کے نہیں تھے. پھر چاہے 1 شیل پھینکو یا 22,000 پھینکو, پھر کبھی کارکن بھاگے نہیں, یہ جرت ملی. پھر 2016 کے اندر قبلہ امیر المجاہدین ڈاکٹر صاحب کی, ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کی قیادت میں غازی صاحب کے چیئرمن کے بعد تقریباً 5 سے 7 لاکھ افراد اس لانگ مارچ کا حصہ بنے, اور پھر بعد میں دھرنا ہوا, اور وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا اور منفرد دھرنا تھا کہ 4 دن عاشقان مصطفیٰ کا کھانا پینا بھی بند تھا. جو لوگ اس میں شامل تھے, میں خود گیا ہوا تھا, لیکن میں صرف 1 رات, وہ بھی پوری نہیں, رات 10-11 بجے کا ٹائم ہوا, پھر میں واپس آ گیا. اس وقت بھی سختی شروع ہوئی, دوسرے دن صبح سے ہر چیز بند کر دی گئی. میری کچھ مجبوریاں تھی, آپ بھی دیہات میں ہیں, میں آپ کے قریب رہتا ہوں. ہماری عوام کہتی مولوی صاحب نہیں ہے. اگلی بات نہیں پتہ مولوی صاحب کس کام کے لیے گئے ہوئے, کتنا اہم وہ کام ہے. پیچھے ڈیوٹی تھی, ایک نکاح تھا, تو پھر گاؤں والے سارے پریشان ہوتے ہو. میرے ساتھ پوری گاڑی تھی, میں یہاں سے گاڑی لے کر گیا تھا 7 چک سے, تقریباً 15-16 بندے تھے, سارے 7 چک تھے. تو واپس آنا مجھے مجبوری تھی, لیکن میرے بھائی چھوٹا 1-2 اور ہمارے گاؤں کے نوجوان وہ وہاں تھے. کہتے ہیں 4 دن نہ ہم نے پانی پیا نہ ہم نے کھانا کھایا. یہ بات میں کہہ رہا ہوں مارچ کی, غالباً 26-27 مارچ کے بعد وہ والا موسم تھا. تو اس کے بعد آنسو گیس اور پولیس کا دباؤ, پریشر, تو بس آپ اٹھ جاؤ. اس دھرنے نے اہل سنت کو ایک نئی زندگی دی اور ایسا ولولہ دیا کہ قبلہ علامہ خالد رضوی صاحب, قبلہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب جیسی ہستیاں دنیا بھر میں متعارف, دنیا بھر میں, اور بڑی بڑی بیرون ممالک کی جو مغربی طاقتیں اور ان کی ایجنسیاں تھیں, انہوں نے کہا بھئی یہ تو ہمیں کھا جائیں گے, ان کو توڑو, ان کو الگ کر دو. پھر شر پسند لوگ, مفاد پرست ٹولے وہ شامل ہوئے. انہوں نے پھر ان دونوں کو تقسیم کیا, غلط فہمیاں پھیلا کر, جھوٹ پھیلا کر, کچھ بھی کہہ کروا کر. جو نظر آ رہا ملک میری ہستیاں علیحدہ ہو, لیکن دل سے علیحدہ نہیں ہوئی. اس کے بعد ایک علامہ خالد صاحب اور ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ ٹی وی پہ اکٹھے بھی ہوئے ایک پروگرام میں. تو اس میں علامہ خالد صاحب امیر مجاہدین آپ فرماتے ہیں کہ اختلاف تو بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے. یہ جملہ کہا, تاریخی جملہ, کہ اختلاف تو بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے. یعنی بھائی بھی کہتے ہیں, پر اس اختلاف کو اتنا بڑا نہیں بنا رہے تھے. حضرت محترم علامہ خالد رضوی نے کسی بھی حکومت کے سامنے گھٹنے نہیں پھینکے. جو واقعات آپ کتابوں میں پڑھتے تھے, جو واقعات آپ نے اپنے بڑوں سے سنے ہوئے تھے, اسلاف کے, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اس دور کے اندر وہ قبلہ خادم رضوی کے واقعات استقامت کا ایک پہاڑ تھے. اور آپ ہر تقریر میں تقریباً ہر تقریر میں یہ شعر پڑھتے تھے کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, ستم گر کی نظروں میں نظریں ڈال کر جیے. اگر ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا, ہم ان کے ساتھ جیے جو شمع جلا کے. سبحان اللہ. میں یہ خالد صاحب کا شعر ہے, اور اکثر آپ یہ پڑھا کرتے تھے. حضرت محترم امیر المجاہدین نے ہر طرح کی آزمائش کا سامنا کیا. یاد دیکھو تو صحیح, ہمارے پاس 2 ٹانگیں, 2 ہاتھ ہیں, دماغ ہے, عقل ہے, شعور ہے, سب کچھ ہے. ہم دین کا کام کیوں نہیں کرتے؟ ہم کسی کو نماز کی دعوت تک نہیں دیتے, کسی کو نماز تک, زبان ایک آدھ شیطان کی زبان یہی ہلاتی ہے. ہم اپنے بیٹے کو نمازی نہیں بنا سکتے, بھائی کو نمازی نہ بنا سکتے, پڑوسی کو نمازی نہ بنا سکتے. لیکن وہ بابا ویل چیئر والے خود تو معذور تھے, ظاہراً بیٹھے ہوئے تھے, لیکن لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو اٹھا گئے, کھڑا کر ان کو بتایا کہ دین کے کام میں کامیابی ہے. سبحان اللہ. آج
قبلہ امیر المجاہدین کے لیے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ امت کا مشترکہ اور بڑا نقصان، ایک بڑا ثانیہ ہے۔ قبلہ امیر المجاہدین نے ساری زندگی کیا کی؟ دین کا کام کیا، ختم نبوت اور ناموس رسالت کی پاسبانی کی، ان کی حفاظت کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ چیزیں ان کی حفاظت کریں۔ آج ہم کہتے ہیں یار ہمارا فلاں پارٹی ہے، فلاں ایم پی ہے، فلاں ایم ایل اے ہے، فلاں سیاستدان ہے، وہ جی ہماری برادری کا ہے، وہ جی ہمارے تعلقات ہیں اس سے مجبور ہے جی۔ دنیا میں ہم یہ عذر پیش کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا جن پارٹیوں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں وہ ایوانوں میں بیٹھ کر کبھی گستاخوں کو رہا کرتے ہیں، کبھی ختم نبوت پہ حملے کرتے ہیں، کبھی غازی ممتاز قادری کو شہید کرتے ہیں، کبھی قبلہ خالد حسین رضوی صاحب کو بار بار سکھاتے ہیں۔ 2017 میں حکومت اور تھی، اب اور ہے، لیکن دونوں میں جو چیز مشترک ہے وہ یہ کہ دونوں خالد حسین رضوی پر شیئرنگ کیا کرتے تھے، دونوں مسجد میں آ کے چھاپے مارا کرتے تھے، دونوں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں کرتے تھے، دونوں ناموس رسالت کی غداری کرنے میں دونوں حق ادا کیے۔ باقی رونے والے تو کئی ہیں نا، مہنگائی کی دیگر وہ میں بات ہی نہیں کرتا۔ میں بات ایک دینی حلقے میں اور دینی ماحول میں کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، جس کو بھی آپ سب، میں نے جو آیت خطبے میں پڑھی، اب یہ اس کا ٹائم ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ قیامت والے دن جو خلیل ہوں گے، دوست ہوں گے، چاہنے والے ہوں گے، وہ ساتھ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، چھوڑ دیں گے ایک دوسرے کو، نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ الا المتقین، لیکن سرکار غوث پاک داتا صاحب قبلہ خادم حسین رضوی صاحب، ان کی محبتیں میدان معاشر میں بھی کام آنے والی ہیں، ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ نہیں ٹوٹنے والا۔ متقین کے ساتھ جو ربط ہے اللہ اس کے سر کے بخشش فرما دے گا۔ اور 19ویں سپارے کے پہلے رکوع میں اللہ نے فرمایا آپ کے لیے اور میرے لیے یہ آیت آج کے اس مناظر میں ماحول کے اندر بڑی فٹ بیٹھتی ہے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اس دن کچھ لوگ حسرت کریں گے، اے کاش میں نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا، میں نماز پڑھتا تھا، فلاں میرا دوست بتا، وہ نماز کے ٹائم مجھے کہیں اور لے جاتا، وہ فلاں دوست وہ میرے موبائل پہ مجھے فلمیں اور ویڈیوز بھیجا کرتا تھا جن کی وجہ سے میں گناہ کی طرف راغب ہوتا، کاش کہ فلاں بندہ میرا دوست نہ ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، 19واں سپارہ ہے، پہلا رکوع، پہلا صفحہ ہے، آپ پڑھ کر دیکھیں، لوگ کہیں کاش کہ وہ میرا دوست ہوتا۔ آج جو آپ دوست بناتے ہیں اس میں غور کریں، کہیں وہ بے نمازی تو نہیں ہے، کہیں وہ شرابی تو نہیں ہے، کہیں والدین کا نافرمان تو نہیں ہے، کہیں وہ خیانت کرنے والا تو نہیں، کہیں وہ جوا اور زنا کرنے والا تو نہیں۔ یہ چیزیں ہم دیکھیں، کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم سرمایہ، پیسہ، تعلق، برادری یہ دیکھتے ہیں، لیکن جو چیز دیکھنے والی ہے وہ ہم نہیں دیکھتے۔ دوستی کے معیار رب نے قرآن مجید میں بیان کر دی کہ قیامت والے دن متقین کی دوستی کامیاب آنے والی ہے، اور فاجر کی جو دوستی ہے اس دن وہ حسرت کرے گی، کاش کہ میں نے تجھے دوست نہ بنایا ہوتا، کاش تجھے میرے ساتھ جان پہچان نہ ہوتی۔ حضرات محترم، آخر میں میں آپ تمام حضرات کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ یہ ماہانہ پروگرام آپ نے جاری رکھا ہوا ہے، میری دعا ہے کہ یہ تعصب قیامت جاری رہے، اس میں ہمیشہ جو ہے کامیابیاں ہوں۔ علامہ صاحب نے ایک جملہ پہلے کہا تھا، وہ میں نے سنا کہ سرکار غوث پاک بیان کرتے ہزاروں کا مجمع ہوتا۔ میں نے اپنے علماء سے سنا کہ جب سرکار غوث پاک نے درس دینا شروع کیا تو صرف 7 بندے بیٹھتے، پہلے 3 بیٹھتے، پھر 7 بیٹھتے، 7 سال گزر گئے، تعداد 3 5 7 یہ تعداد ہوتی، لیکن پھر اس کے بعد آپ کی استقامت کی وجہ سے، آپ کے تسلسل کی وجہ سے، آپ کے شوق کی وجہ سے اللہ نے اس میں برکت عطا فرمائی کہ 70 ہزار کا مجمع آپ کے سامنے ہوا۔ سبحان اللہ۔ اس دور کے اندر جب وسائل نہیں نہ تھے، 70 ہزار لوگ کہاں جا رہے ہیں جی؟ سرکار غوث پاک کی پاک بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں آپ درس دیتے ہیں، اس لیے اس کام کو جاری رکھنا ہے، موسم کوئی بھی ہو۔
یہ اللہ والوں کی محبت کامیابی کا ذریعہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے۔ اسی سے آپ انشاءاللہ نمازی بھی بنیں گے، اسی سے آپ متقی اور پرہیزگار بھی بنیں گے۔ یہ ایک سرچشمہ ہے، ایک چشمہ ہے جس سے گھونٹ گھونٹ پانی آپ کو انشاءاللہ دیا جائے گا۔ علامہ صاحب کی قیادت میں یہ نظام انشاءاللہ اور آگے چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل علاقہ پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کی تمام نیک جائز حاجات